अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस मिस। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आज हम शहरियत के मजमून का पहला सबक पढ़ेंगे, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ, वो आप सुनो गौर से और उस पर अमल करने की भी कोशिश करो। बच्चों, जब भी मैं लेक्चर ले रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो कोई भी बच्चा बीच बीच में से अपना माइक ऑन करके बात नहीं करेगा। जब आपको सवाल पूछा जाएगा तभी आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? और अगर बीच में अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा, मैं इसको अलाउ करूंगी अपनी बात कहने के लिए, ठीक है? जी मिस। आदिल सर, हाँ बोलिए टीचर। मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ स्टार्ट हो कीजिए। हाँ, वेलकम स्टूडेंट टू द MCGM ऑनलाइन क्लास. Today we are going to learn फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स स्टैंडर्ड 8. बच्चों, हमारा आज का पहला सबक है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तारुफ। 8वीं जमात की शहरियत मजमून में बच्चों आपको पूरा के पूरा पार्लियामेंट के बारे में ही पढ़ना है कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है क्या, वो काम कैसे करती है। सबक शुरू करने से पहले बच्चों मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप उसको देखिए। बच्चों, हमें इस सबक में भारत के आईन में मज़कूर निज़ाम हुकूमत या तर्ज हुकूमत का मुताला करना है। बच्चों, क्या आपके जहन में कभी ये सवाल पैदा हुए हैं? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से क्या मुराद है? भारत में वज़ीर आज़म का ओहदा है लेकिन अमेरिका में वज़ीर आज़म का ओहदा क्यों नहीं है? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत में क्या फ़र्क है? बच्चों, अभी आपने वीडियो में चंद सवालात देखे है ना? कभी आप लोगों ने ये गौर किया है कि ऐसा क्यों है? कोई जवाब देगा मुझे? हाँ टीचर। हाँ, बताओ, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत क्या है? कभी इसके बारे में आपने गौर किया या फिर ये गौर किया कि वजीर आजम का ओहदा हिंदुस्तान में है और अमेरिका में वजीर आजम का ओहदा नहीं है? कभी गौर किया आपने? नहीं ना? तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे सवालों के तकरीबन जवाब आपको मिल जाएंगे, उसके बाद हम तफसीली मुताला करेंगे, ठीक है? अब बगौर इस वीडियो को देखिए। पता चलता है कि हर मुल्क का तर्ज हुकूमत मुख्तलिफ नौइयत का होता है। मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत की नौइयत को जहन नशीन करने से कबल हम निज़ाम हुकूमत की अहम शाखों की मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। कानून साज मजलिस यानी कि मुकन्नना क़वानीन की तश्कील का काम करती है। मजलिस आमला इन क़वानीन को नाफिज करती है। अदलिया की जिम्मेदारी इंसाफ करना है। इन तीनों शाखों के काम दायरा, इख्तियारात, हदूद और बाहमी ताल्लुकात दस्तूर ही तय करता है। बुनियादी तौर पर तर्ज हुकूमत की दो किस्में होती हैं, जो है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और दूसरा है सदारती तर्ज हुकूमत। बच्चों, सबसे पहले हम पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के बारे में देखेंगे कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत होती क्या है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दरअसल बरतानिया में इर्तिका पजीर हुआ। बरतानिया में गैर तहरीरी दस्तूर होने की वजह से आज भी निज़ाम हुकूमत रिवायती तर्ज पर कायम है। पार्लियामेंट की नशोनुमा भी बरतानिया में ही हुई है। पार्लियामेंट पर मबनी पार्लियामेंट्री या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बरतानिया ही की तरह मानी जाती है।
البتہ بھارت میں اس طرز حکومت کو پارلیمانی نظامی حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی برطانیہ کا پارلیمنٹری نظام حکومت اور بھارت کا پارلیمانی نظام حکومت وسیع مفہوم میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن مفہوم اور معنی کے مقاصد کے نقطہ نظر سے بھارت کے پارلیمانی نظام اور برطانیہ کی نظامی حکومت میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ بچوں آئیے آج ہم ہمارے ہندوستان کی یعنی کہ بھارتی پارلیمانی نظامی حکومت کی کچھ خصوصیات سمجھ لیتے ہیں۔ پارلیمانی نظامی حکومت حکومتی کام کاج کا ایک طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا، ایوان زیریں اور راجیہ سبھا ایوان بالا کے باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ پارلیمان کے ایوان لوک سبھا کے عوامی نمائندے عوام کی جانب سے براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ لوک سبھا کے نمائندوں کی تعداد طے ہوتی ہے۔ مقررہ وقت کے بعد لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جن سیاسی جماعتوں کو نصف سے زیادہ نشستیں حاصل ہوتی ہیں اسے اکثریتی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت حکومت کرتی ہے۔ اکثریتی جماعت کا قائد وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور وہ اپنے چند ساتھیوں پر مشتمل وزراء کونسل یعنی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی وزراتی کونسل کابینہ حکومت کی مجلس عاملہ ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ پر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری مجلس عاملہ کے طور پر انہیں قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور دوسری اہم ذمہ داری وہ قانون ساز مجلس کے بھی رکن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قانون ساز مجلس سے متعلق ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں۔ بچوں پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ یا قانون ساز مجلس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندے عوام کی توقعات پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں۔ عوامی مفاد کے لیے کیا کیا جائے یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے۔ وہ عوامی نمائندوں کا ایوان ہے، چونکہ ایوان عوام کے اعلیٰ ترین حقوق کو پیش کرتا ہے، اس لیے پارلیمنٹ کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ٹیچر آواز نہیں آ رہی؟ ہلو، اب آ رہی آواز؟ ہاں اچھا، آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو دیکھا ہے نا؟ سب نے غور سے سنا؟ تو اب اس ویڈیو کو میں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور ایک ایک باریک چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ یہ سبق کہ پارلیمانی طرز حکومت ہے کیا یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ بچوں پارلیمانی طرز حکومت یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والی شاخیں کون کون سی ہیں؟ سپورٹ کرنے والی شاخیں کون سی ہیں اس کے بارے میں ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ بچوں چونکہ آپ آنے والے دور کے ذمہ دار شہری بن سکتے ہو اس لیے آپ کو یہ سلیبس میں دیا گیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نظام حکومت کی 3 اہم شاخیں کون سی ہیں۔ نظام حکومت کی 3 اہم شاخیں میں سے پہلی شاخ ہے مجلس مقننہ یعنی کہ قانون ساز مجلس۔ قانون ساز مجلس کیا کرتی ہے؟ قانون تشکیل کرتی ہے۔ دوسری شاخ ہے مجلس عاملہ۔ مجلس عاملہ کیا کرتی ہے؟ جو قانون ساز مجلس بناتی ہے وہ قانون کو نافذ کرنے کا کام مجلس عاملہ کرتی ہے۔ اور عدلیات یہ تیسری شاخ ہے ہماری گورنمنٹ کی یعنی کہ پارلیمانی طرز حکومت کی جس کا کام ہے انصاف کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کی مدد سے جو عدلیہ ہے ہماری لوگوں تک انصاف پہنچاتی ہے۔ دیکھو ہم کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہاں پر جاتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے؟ عدالت جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو بھروسہ ہوتا ہے عدالت پر اس کے لیے۔ اور یہ بہت اہم شاخ ہے ہماری گورنمنٹ کی پارلیمانی طرز حکومت کی۔ یہ تینوں شاخیں مل کر نظام حکومت چلاتے ہیں، یہ تینوں شاخیں مل کر گورنمنٹ چلاتے ہیں کیونکہ یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں اور ان تینوں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کہاں پر طے ہوا ہے؟ یہ سب دستور میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں پر طے ہوا؟ یہ سب دستور طے کرتا ہے، یہ دستور میں لکھا ہوا ہے۔ بچوں گورنمنٹ جو ہے وہ 2 طریقوں کی ہوتی ہے، ہم نے ابھی ویڈیو میں دیکھے نا۔ پہلا طریقہ ہے پارلیمانی طرز حکومت
اور دوسرا ہے صدارتی طرز حکومت. پارلیمانی طرز حکومت کے بارے میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوتی کیا ہے, جو کہ ہمارے ہندوستان میں بھی ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری جو حکومت ہے, وہ پارلیمانی نظام کی حکومت ہے, پارلیمانی طرز کی حکومت ہے. اس لیے ہم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوتی کیا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ہم کیا کریں گے کہ پارلیمانی طرز حکومت ہندوستان میں آئی کہاں سے ہے وہ دیکھیں گے. اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے بچوں؟ نہیں ٹیچر. پارلیمانی طرز نو حکومت مس. اسکرین نہیں دکھ رہی ہے؟ نو. نہیں ٹیچر. او سوری. اب دکھ رہی ہے؟ جی مس. یس مس. ہاں دیکھو, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پارلیمانی طرز حکومت تو ہے, لیکن یہ ہمارے ہندوستان میں آئی کہاں سے ہے. پارلیمانی طرز حکومت میں برطانیہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے, کیونکہ پارلیمانی طرز حکومت کا جو ارتقا ہے, جو ڈیولپ ہوئی ہے, وہ برطانیہ میں ڈیولپ ہوئی ہے. پارلیمانی طرز حکومت سب سے پہلے برطانیہ میں ڈیولپ ہوئی, اور برطانیہ کا دستور غیر تحریر ہونے کی وجہ سے نظام حکومت روایتی طرز پر قائم ہوا ہے. برطانیہ کا جو دستور ہے وہ بھی پارلیمانی طرز کا ہے, لیکن وہاں کا جو دستور ہے غیر تحریری ہے, مطلب لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے وہ آج بھی پرانی روایت پر چلا ہے, جو کہ کافی پرانا ہو چلا ہے. لیکن ہمارا ہندوستان کا دستور تحریری شکل میں موجود ہے. بچوں, آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ ہمارا ہندوستان کا دستور کس نے لکھا ہے؟ اپنا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر. ویری گڈ, شاباش. تم لوگ تو بہت ہوشیار بچے ہو, ایکٹیو بچے ہو, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دستور جو ہے, ہمارے دستور کے معمار کون ہے؟ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہے. اسی لیے پارلیمنٹ, کیونکہ اس کا ارتقا, یہ جو پارلیمانی طرز ہے, یہ برطانیہ میں ڈیولپ ہوا, اس کے لیے پارلیمنٹ پر مبنی پارلیمانی نظام حکومت برطانیہ کی ہی طرح مانی جاتی ہے. یعنی کہ انڈیا ہیز اڈاپٹڈ پارلیمنٹری سسٹم فرام برٹن, یہ کہا جاتا ہے. اور بھارت نے اس طرز حکومت کو نظام حکومت کے طور پر تسلیم کر لیا. بچوں, اب یہ ہم نے کیا کیے, ہندوستان میں برطانیہ کا جو پارلیمانی نظام ہے اس نے اڈاپٹ کر لیا ہندوستان نے. لیکن کافی بعض جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کا پارلیمانی نظام اور برطانیہ کا پارلیمنٹری سسٹم یکساں ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دونوں میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہمارا پارلیمانی سسٹم کہاں سے ڈیولپ ہوا, کہاں سے آیا, کہاں پر وقوع پذیر ہوا. لیکن اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم اس کی خصوصیات بھی دیکھیں گے. دیکھو, راشٹرپتی یعنی کہ صدر جمہوریہ, ایوان بالا یعنی لوک سبھا, ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا, اور ایوان زیری یعنی کہ لوک سبھا کے ملنے سے مجلس قانون ساز تشکیل پاتی ہے. اور یہ مجلس قانون ساز ہے, وہ گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے جو کہ مرکز میں ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے, صدر جمہوریہ, لوک سبھا اور راجیہ سبھا مل کر ہی گورنمنٹ بناتے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ, اس کو پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے ہماری, پورے ہندوستان میں ایک گورنمنٹ مرکزی حکومت کے طور پر مانی جاتی ہے, پارلیمنٹ حکومت, لیکن ریاستی سطح پر بھی الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں, ہے نا. جیسے ہمارے مہاراشٹر میں ایک الگ حکومت ہے, اور پھر بعد میں سے ہمارے مرکزی حکومت الگ ہے. جو لوگ لوک سبھا کے ممبر ہوتے ہیں وہ براہ راست منتخب ہوتے ہیں. لوک سبھا کے اراکین کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوک سبھا کے جو اراکین ہوتے ہیں, جو ممبر ہوتے ہیں, جو نمائندے ہوتے ہیں, ان کا الیکشن ہوتا ہے. عوام ان کو ڈائریکٹ انتخاب کر کر پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے, تاکہ وہ عوام کی فلاح بہبودی کے لیے اچھے کام کر سکیں. اور ان ممبران کی تعداد جو ہے بچوں فکس ہوتی ہے.
آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 50 سیٹ پر الیکشن لڑا جا رہا ہے, 36 سیٹ پر الیکشن لڑا جا رہا ہے نا. تو یہ سیٹ کیا ہے, یہ نشست ہوتی ہے, ان پر یہ سیٹ فکس ہوتی ہے اور انہی پر الیکشن ہوتے ہیں, اور ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. اور الیکشن ہونے کے بعد جس بھی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے, اکثریت یعنی ہم لوگ اکثر نیوز میں سنتے ہیں کہ بہومت, کون سی پارٹی کو بہومت مل گیا, وہ پارٹی کو بہومت مل گیا, یہ پارٹی سرکار بنانے والی ہے. اس طرح سے جس بھی پارٹی کو کلیئر میجورٹی ملتی ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے اور عوام کے فلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. دستور میں آپ کو پتا ہے 344 ٹوٹل سیٹ ہے, 344 ٹوٹل سیٹ ہے, اور حکومت بنانے کے لیے مور دین ہاف یعنی کہ آدھے سے زیادہ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک کلیئر میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی سے سرکار بنتی ہے. اگر کسی بھی پارٹی کو الگ الگ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں یا کسی بھی پارٹی کو کلیئر میجورٹی نہیں ملتی یعنی کہ بہومت نہیں ملتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیاں مل کر کیا کرتی ہیں, ایک ٹیم بنا لیتی ہیں اور اپنی میجورٹی شو کر کے اپنی سرکار بناتی ہیں. تو ایسی سرکار کو مخلوط یا متحدہ سرکار کہتے ہیں, ہے نا. اب یہ تو بن گئی سرکار, لیکن اب سرکار کے لیے ایک لیڈر بھی چاہیے. تو جو بھی پارٹی سرکار بناتی ہے اس کے سربراہ یا اس کے لیڈر کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے. پھر وہ وزیر اعظم اپنے ساتھیوں, اپنے نمائندوں کو لے کر اپنی ایک کابینہ تشکیل دیتا ہے, جس کا کام ہوتا ہے قوانین کو نافذ کرنا, مجلس قانون ساز کے رکن کی حیثیت سے کام کرنا. یہ جو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے نا, ان کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, 2 اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ ان کو قانون نافذ کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ میں قانون ساز مجلس کے رکن کی حیثیت سے بھی کام کرنا پڑتا ہے, اور اپنی ذمہ داریاں ان کو نبھانی پڑتی ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا بچوں کہ یہ پارلیمانی سسٹم ہوتا کیا ہے. پارلیمانی سسٹم ہمارے پاس کہاں سے وقوع پذیر ہوا, کہاں سے ہندوستان میں آیا, اور پارلیمانی سسٹم پارلیمانی سسٹم کس طرح سے یہاں چلتا ہے, وزیر اعظم کس طرح کام کرتا ہے ان کے وزراء کو لے کر, اپنی کابینہ کو لے کر. لیکن ہمیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہندوستان نے آزادی کے بعد پارلیمانی سسٹم ہی کیوں اپنایا. ہمارے ہندوستان نے پارلیمانی سسٹم ہی کیوں اپنایا. آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آزادی سے پہلے ہندوستان پر کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں انگریزوں کی آزادی سے پہلے انگریزوں کی اچھا آپ اپنا مائک میوٹ کر دو سب لوگ. آزادی سے پہلے ہمارے پاس انگریزوں کی حکومت تھی. انگریز کہاں سے آئے تھے؟ انگریز کہاں سے آئے تھے؟ برطانیہ سے آئے تھے, صحیح ہے. انگریز برطانیہ سے ہی آئے تھے نا؟ ہاں ویری گڈ. انگریز کہاں سے آئے تھے؟ برطانیہ سے آئے تھے. اس لیے برطانیہ کے دور حکومت میں ہی بھارت میں پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد پڑ چکی تھی. دیکھو جب انگریز ہندوستان میں تھے تو جب وہ یہاں پر حکومت کرتے تھے تب بھی وہ کون سا سسٹم چلاتے تھے, یہاں پر پارلیمانی طرز حکومت ہی چلاتے تھے. اسی وقت ہندوستان میں کیا ہے, پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد پڑ چکی تھی. انگریزوں نے بھارت میں اسی طرح کے امور سے حکومت کے کام کو انجام دیا, اور وہی طریقہ جو وہ انگلستان میں یا برطانیہ میں جو طریقے پہ کام کرتے تھے, گورنمنٹ کا کام چلاتے تھے, وہی طریقے پر انہوں نے ہندوستان میں بھی اپنا کام شروع کیا. اور سب سے اہم بات, نصیبن اپنا آواز بند کر دو. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بھارتیوں کو اس طرز اور طریقے کا بہتر تعارف ہو گیا تھا. جب انگریز یہاں پر اپنا پارلیمانی سسٹم چلا رہے تھے تو ہندوستانیوں کی بھی یہ چیز دیکھنے میں آ گئی. ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے, جو ہمارے لیڈر تھے, ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ پارلیمانی طرز حکومت کام کیسے کرتی ہے, پارلیمانی نظام میں کیا خوبیاں ہیں, پارلیمانی نظام میں کیا خامیاں, یہ سب ان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کس طرح, اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اس لیے ہندوستان نے کیا کیا, اس طرز حکومت کو قبول کیا. دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر
اور سب سے اہم بات، دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث ہوئی، یعنی کہ بحث و مباحثہ کرنے کے بعد، تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد پھر پارلیمانی طرز حکومت کو ہندوستان نے اپنایا۔ اس پارلیمانی طرز حکومت کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ عوامی مفاد کے لیے پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ عوامی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے۔ مختلف پالیسیوں اور قوانین میں اگر خامیاں ہوں تو جو مخالف پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آبجیکشن لے سکتے ہیں۔ اگر میجورٹی آبجیکشن والوں کی رہی تو کوئی بھی بل قانون بن کر عوام کے لیے نافذ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پارلیمانی طرز حکومت سب سے اچھی مانی گئی ہے کہ قانون، کوئی بھی بل کو قانون بننے سے پہلے بحث و مباحثے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بحث و مباحثہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بحث و مباحثہ کرنے کے بعد عوام کی فلاح کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہے، وہ قانون، وہ بل عوام کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یہ معلوم پڑتا ہے۔ اس کے لیے یہ پارلیمانی طرز حکومت سب کو اچھی لگی، اس وقت کے لیڈروں کو۔ اور پارلیمانی طرز حکومت میں بحث و مباحثہ اور تبادلے خیال یعنی کہ اپنی رائے دینے کی آزادی ہے نا۔ پارلیمانی طرز حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے، عوام کو بھی آزادی ہے۔ ہندوستان میں مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف زبان یہاں پر بولی جاتی ہے، اور پارلیمانی طرز حکومت میں یہ ایک فائدہ تھا کہ یہاں پر پارلیمانی طرز حکومت میں ہر ایک کو موقع ملے گا، اس لیے پارلیمانی طرز حکومت قائم کی گئی۔ اتنا سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ Yes, miss. Yes, miss. हाँ टीचर। Yes, teacher. اچھا آپ مجھے کچھ سوالوں کا جواب دو کہ پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد کہاں پڑی، ارتقا کہاں ہوا؟ ہلو افسانہ جواب دو، میں نام بولوں گی بچوں کا، وہی بچہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے جواب دے گا۔ افسانہ بتاؤ، پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد کہاں پڑی؟ ہلو ہاں بولو، جس کو جواب آ رہا ہے بولو۔ میں بتاؤں، برطانیہ میں، برطانیہ میں ٹیچر، برطانیہ۔ پارلیمانی طرز حکومت کی کتنی قسمیں ہیں؟ پارلیمانی طرز حکومت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ پارلیمانی طرز حکومت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ٹیچر دو۔ ٹیچر تین۔ اچھا السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو جب لیکچر شروع ہوتا ہے تو کوئی سلام نہیں کرے، ڈائریکٹ اپنے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ پارلیمانی طرز دو، حکومت نمبر ایک پارلیمانی طرز حکومت، نمبر دو صدارتی طرز حکومت۔ ہاں اچھا میں حکومت کی قسمیں نہیں پوچھ رہی تھی، میں ان کی شاخیں پوچھ رہی تھی کہ ان میں کون کون سی شاخیں ہیں پارلیمانی طرز حکومت میں، تو اس کی 3 شاخیں ہیں نا۔ ہاں ٹیچر۔ اور طرز حکومت کتنے قسم کے ہیں؟ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہیں۔ پہلا ہے پارلیمانی طرز حکومت جو ہم نے ابھی دیکھ چکے، اور دوسرا ہے صدارتی طرز حکومت جو کہ اب ہم دیکھنے والے ہیں، صدارتی طرز حکومت۔ میری اسکرین دکھ رہی ہے بچوں آپ کو؟ ہاں ٹیچر۔ ہاں ایک منٹ۔ جی ٹیچر۔ دیکھو صدارتی طرز حکومت جو ہے ایک قسم کی نظام حکومت ہے۔ جس طرح سے ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، اسی طرح سے امریکہ میں صدارتی طرز نظام قائم ہے۔
वहां पर राइज है और इसकी बुनियाद भी अमेरिका में ही पड़ी। लेकिन ये निज़ाम हुकूमत अपने पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ की कानून साज मजलिस और मजलिस आमला अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे पर नजर रखे रहते हैं। जैसा यहाँ पर हमारी शाखें हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर काम करती है। मजलिस आमला और कानून साज मजलिस ये और अदलिया, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होकर काम करते हैं पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में। लेकिन सदारती निज़ाम में कानून साज मजलिस और मजलिस आमला अलग होते हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी ये एक दूसरे की कारगुजारी पर नजर रखते हैं और इसी तरह से इस सदारती निज़ाम का काम चलता रहता है। कौमी सदर को बराह रास्त अवाम मुंतखब करते हैं। जिस तरह से यहाँ इलेक्शन होते हैं पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, उसी तरह सदारती निज़ाम में भी इलेक्शन होते हैं और अवाम बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट कौमी सदर को मुंतखब करते हैं। कानून साज मजलिस कानून साज मजलिस के लोगों को भी जो वहां पर दो ऐवान हैं सदारती निज़ाम में भी, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। यहाँ पर ऐवान बाला के मेंबरात को अवाम बिल रास्त मुंतखब करके देती है, यानी कि लोकसभा के मेंबर वहां पर लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को मुंतखब करते हैं। लेकिन सदारती निज़ाम में अवाम ही ऐवान बाला के मेंबर का भी बराह रास्त इंतखाब करती है और ऐवान ज़ेरी के मेंबरान का भी बराह रास्त ही इंतखाब करती है। ये बहुत बड़ा फर्क है हिंदुस्तानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और सदारती निज़ाम हुकूमत में। समझ में आया? समझ में आया सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। एक और बात मुझे आपको बतानी थी बच्चों। पार्लिमानी और सदारती तर्ज हुकूमत के अलावा भी कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर अलग ही किस्म की हुकूमत चलती है, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है। इन ममालिक में ना अपना एक अलग ही तर्ज हुकूमत कायम है वहां पर। ये सबक अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद है। तो हाँ, सबको अच्छी तरह से समझ में आया? Yes, miss. Yes, teacher. Yes, miss. Yes, teacher. अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी हम ना एक एक्टिविटी करेंगे। अभी मैं आपकी कदर पैमाई करूंगी। जितना मैंने अभी लेक्चर दिया आपने बगौर सुना या नहीं सुना, कितना आपको समझ में आया, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। सब लोग रेडी है एक्टिविटी के लिए? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. अच्छा ठीक है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको ताकीद कर दूं कि जब तक मेरा सवाल पढ़कर और ऑप्शन पढ़कर पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई बीच बीच में नहीं बोलेगा। जब मेरा सवाल पढ़कर ऑप्शन पढ़कर खत्म होगा तभी बच्चे अपना जवाब देंगे। समझ आया? जी। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करें। जी टीचर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी टीचर। देखो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर आपके। हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है। निज़ाम हुकूमत की अहम शाखें कौन सी हैं? पहला है कानून साज मजलिस, मजलिस आमला, मजलिस अदलिया, पार्लियामेंट। तीसरा है सदारती तर्ज हुकूमत। चौथा है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। बताओ जल्दी इसका जवाब क्या होगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही। देखो इसका टाइम खत्म हो चुका है। सही जवाब ये है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। देखो अभी ये आ रहा है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्ज हुकूमत की दो किस्में हैं, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत। सही है या गलत? सही है टीचर, सही है पक्का? अच्छा ठीक है, देखेंगे। ट्रू। वेरी गुड। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों को सब समझ में आ गया। तीसरा है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का इर्तिका कहाँ हुआ? बताओ जल्दी। बर्तानिया में, दिल्ली, मुंबई में या अफ्रीका में? बर्तानिया में। बर्तानिया से सही जवाब दिए। अरे वाह, सही जवाब। देखो अगला सवाल है, मरकजी निजाम हुकूमत की कानून साज मजलिस को पार्लियामेंट कहा जाता है। सही है या गलत? सही है। ट्रू है। सही है। सही है टीचर। देखो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आपको देखो पॉइंट्स भी मिले यहाँ पे 65। जितने जल्दी आप जवाब दोगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। देखिए आप कितना आपने पॉइंट स्कोर किए। सदारती तर्ज हुकूमत किस जगह राइज है? अमेरिका। दुबई, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे राइज है सदारती तर्ज हुकूमत? अमेरिका में। बिल्कुल सही जवाब, अमेरिका में सदारती तर्ज हुकूमत राइज है। और भारत में कौन सा है? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। हाँ, अब ये भी वेरी गुड, ये भी आप बता सकते हो मुझे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर मैं सवाल पूछती हूँ दोबारा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदारती निजाम हुकूमत में कौन कारगुजार होता है? वज़ीर-ए-आज़म, ऐवान-ए-ज़ेरी का सदर, सदर मुमलिकत, गवर्नर? सदर मुमलिकत। पक्का सदर मुमलिकत? यस। अरे वाह, बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया अभी का? रुकैया ने पहले दी थी। रुकैया, वेरी गुड बेटा। देखो आप लोगों ने कितने मार्क्स भी स्कोर कर लिए अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में किस तर्ज की हुकूमत है? ऐवान बाला निजाम, पार्लिमानी निजाम, मजलिस आमला। बताओ पार्लिमानी निजाम। पार्लिमानी निजाम। पक्का ना? यस। अच्छा, मजलिस आमला है शायद या नहीं? नहीं, ये रॉन्ग है। पार्लिमानी निजाम। पार्लिमानी निजाम पक्का है। पार्लिमानी है, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को सब सबक अच्छे से समझ में आया। अरे वाह, ये तो सही जवाब है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदारती तर्ज हुकूमत में कानून साज मजलिस और मजलिस आमला एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। सही है या गलत? फॉल्स है। फॉल्स है। यस। चलो देखते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सभी जवाब आप लोगों के सही आ रहे हैं। टीचर ये स्टैंडर्ड 6 है ना? नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड 8 है। आप कौन सी क्लास के बच्ची हो? मैं स्टैंडर्ड 6 की हूँ, मेरा नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 6 के हो? आपके पास आपने हाँ। लिंक नहीं भेजे? टीचर ने लिंक भेजा, लिंक को दबा रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो आप ये एंजॉय करो, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? ये सेशन खत्म हो जाने दो। अब आप इसमें आ गए हैं तो खामोश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में बहस और तबादले ख्याल के लिए काफी गुंजाइश होती है। सही है या गलत? सही है टीचर। गुंजाइश होती है तबादले ख्याल की? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी सही जवाब दिया आप लोगों ने। अभी एक बस लास्ट क्वेश्चन है, देखें क्या है। अदलिया की जिम्मेदारी क्या है? इंसाफ करना। हुकूमत, इंसाफ करना, कवानीन की तश्कील करना, इंतखाब करना। इंसाफ करना। टीचर इंसाफ करना। इंसाफ करना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर आप लोगों ने सभी सवालों के क्लियर और सही जवाब दिए।
मतलब आप लोगों को जो सबक मैंने अभी समझाई हूँ, जो आपने वीडियो देखे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा? जी मिस। टीचर सभी बच्चों को समझा? जी हाँ, तो अभी आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि पार्लियामेंट क्या है ना, पार्लियामेंट का सिस्टम किस तरह से चलता है, पार्लियामेंट में अहम चीजें, अहम शाखें पार्लियामेंट की कौन सी है जिसे गवर्नमेंट चलानी पड़ती है ना। मजलिस कानून साज यानी कि मुखन्ना होती क्या है, मजलिस आमला होती क्या है, इन सब के लिए आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो गए ना? यस। हाँ ठीक है, ये लेक्चर आज का हमारा यहीं पे खत्म होता है और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आदिल सर? हाँ टीचर ठीक है।